بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے دینی اسلامی بہن بھائیوں، ماؤں، بیٹیوں، میرے چینل اسداللہ میں خوش آمدید۔ دعا کرتی ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اس دنیا کی تمام خوشیوں اور نعمتوں سے نوازے، اور اس دنیا کی تمام تکلیف اور پریشانیوں سے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اپنے حفظ امان میں رکھے۔ میرے پیارے دینی اسلامی درس کے معزز سامعین سامعات، میری ایک گزارش ہے کہ میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں۔ اور یہ کوئی تکلیف نہیں ہوتی، پیسے نہیں لگتے، کچھ نہیں ہوتا، یہ بس اتنا انما الاعمال بالنیات، نیتوں کا عمل کا دارالمدار نیتوں ہی سے ہے، کیونکہ نیت اچھی ہوگی، یہ نیت کے اسلام اور دین کی مدد کرنے کے لیے، ہمارا ساتھ دینے کے لیے، جو کام ہم کر رہے ہیں تو صدقہ جاریہ ہے کرنے کے لیے، تو آپ بھی یہ نیت کریں کہ ہمارے ساتھ ہو کر اور اس کو صدقہ جاریہ کی نیت سے سبسکرائب اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبا دیں۔ تو آپ کا مہربانی اور شکریہ، کیونکہ آپ اس ثواب میں مستحق ہو جائیں گے۔ اور کہتے ہیں نیکی کی جو بات ہو ایک دوسرے تک پہنچانا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے کہ نیکی کو جو چھپائے گا تو چھپانے والا بخیل ہے۔ تو اس نیت سے بخل نہ کریں اور اپنے سبسکرائب ضرور کریں۔ تو میں آپ کو شہدائے کربلا کا یہ تاریخی بیان آپ کے لیے ہدایت رشد کا بھیجا اور آپ کو سنا رہی ہوں، اور یہ تاریخی بیان ہے کربلا کا پس منظر۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم۔ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ ونحن لہ من الصالحین۔ تو اس کے بعد حضرت امام حسین اور حضرت عباس واپس خیموں میں آئے تو پیاس کی شدت سے بچے بلک رہے تھے اور نبوت کا گھرانہ تڑپ رہا تھا۔ ایک دردناک منظر اور پرسوز ساماں تھا کہ حشر کی گرمی یہی گرمی تھی، اور حوض کوثر، گناہ گاروں کو حوض کوثر کے جام پلانے والے سید اپنے نانا کا کلمہ پڑھنے والی امت کے ہاتھوں پانی کی ایک بوند کو ترس رہے ہیں، اور قیامت کے دن جنت کی نہریں تسنیم سے عاصیوں کی پیاس بجھانے والے آل رسول کا آج کربل کے میدان میں نہر فرات کے کنارے پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ بی بی سکینہ حضرت عباس کے قدموں میں گر پڑی۔ حضرت عباس نے فرمایا، بیٹی سکینہ، کیوں؟ عرض کی، چچا جان، میں نے سنا ہے کہ ہم حوض کوثر کے مالک ہیں، مگر یہ کیا ظلم ہے کہ آج ہمارے لیے نہر فرات کا پانی بھی بند ہے، اور چچا جان، کیا ہم اس طرح پیاس سے ایڑیاں رگڑ رگڑ کر مر جائیں گے؟ میں اب زیادہ دیر تک تشنگی برداشت نہیں کر سکتی۔ ذرا دیکھو تو صحیح، میرے حلق کو کس طرح خشک ہو چکا ہے، خدا کے لیے کہیں سے 2 گھونٹ پانی لا دو۔ سیدہ زینب نے بچی سکینہ کو گود میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹی رونا بند کرو اور صبر سے امتحان دو۔ تیرے رونے سے بیٹی عرش عظیم ہل گیا سارا، میرا زخمی جگر بھی جان مادرے چھل گیا سارا۔ ہم اولاد علی مرتضیٰ جان محمد ہیں، خدا کی اس زمین پر مظہر شان محمد ہیں۔ علی کا کام تھا بیٹی توکل بر خدا رہنا، نبی کا کام تھا بیٹی راضی بر رضا رہنا۔ ہمارے ہاتھ سے اگر دامن صبر و رضا چھوٹا تو پھر سمجھو علی چھوٹا، نبی چھوٹا، خدا چھوٹا۔ جناب عباس علمدار نے بی بی سکینہ کے سر پر ہاتھ پھیرا اور فرمایا، بیٹی گھبراؤ نہیں،
میں ابھی پانی لاتا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، تلوار ہاتھ میں پکڑی، سر پر خود پہنا، مشکیزہ کندھوں پر رکھا اور گھوڑے کی زین پر سوار ہونے ہی والے تھے کہ حضرت امام حسین نے راہ روک لی اور فرمایا، بھائی عباس کہاں جا رہے ہو؟ عرض کی، آقا اب بچوں کی حالت دیکھی نہیں جاتی اور سکینہ کی بے قراری برداشت نہیں ہو سکتی، نہر فرات پر پانی لینے جاتا ہوں۔ مظلوم کربلا نے فرمایا، عباس مجھ پر رحم کرو، تم میرے اس چھوٹی سی جماعت کے علمبردار ہو، تمہارے بعد یہ علم کون اٹھائے گا؟ تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کسی شے کا خوف نہیں اور تمہارا ہونا میرے لیے حوصلے کا باعث ہے، اس لیے اپنے بھائی پر ترس کھاؤ اور نہ جاؤ۔ دشمن نے نہر فرات پر پہرا لگا دیا ہے اور اب وہاں موت کے سوا کچھ نہیں۔ جناب عباس نے نواسۂ رسول کے قدم چومے اور کہا، یا حسین، میں بھی جانتا ہوں کہ اس میدان میں ہمارے لیے موت کے سوا کچھ نہیں ہے، مگر وہ موت جو اللہ کی راہ میں آئے وہ موت نہیں، زندگی ہے، فنا نہیں بقا ہے، مٹنا نہیں زندہ ہونا ہے، اور ایسی موت پر ہزاروں زندگیاں قربان۔ اور آپ فکر نہ کریں، جب تک عباس کے جسم میں جان ہے، حق و صداقت کے اس علم کو گرنے نہیں دوں گا، اور میرے مرنے کے بعد بھی اسلام کا یہ علم قیامت تک بلند ہی رہے گا۔ یا امام وہ دیکھو، شیر خدا اشارے کر رہے ہیں، یا امام وہ دیکھو، شیر خدا اشارے کر رہے ہیں کہ بیٹا عباس آ جا، اگر تم نے جان بچا لی تو کل قیامت کے دن میرے قریب نہ آنا۔ امام مظلوم کی آنکھوں اشک بار ہو گئیں اور فرمایا، اچھا بھائی عباس، جاؤ، پہلے دشمنوں سے پانی طلب کرنا، شاید کسی اولاد والے کے دل میں رحم آ جائے تو تھوڑا سا پانی دے دے اور بچوں کی جانیں بچ جائیں۔ اجازت ملتے ہی حضرت عباس علمدار مرکب تیز رفتار پر سوار ہوئے اور پشت پر مکی ڈھال لٹکائی، سر پر رومی ہود پہنا، ہاتھ میں مصری تلوار پکڑی اور کندھوں پر مدنی مشکیزہ اٹھایا، گھوڑے کو ایڑی لگائی اور ایک آن میں لشکر اعداء کے سامنے آ گئے۔ کس شیر کی آمد ہے، کس شیر کی آمد ہے کہ ران کانپ رہا، ران ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا۔ ہاشمی خاندان کے اس بہادر جوان کے گھوڑے کی ٹاپوں سے کربلا کی زمین ہل گئی، تلوار کی چمک سے آنکھیں خیرہ ہوتی تھیں، نیزے کی جنبش سے دشمن کے دل کانپ رہے تھے اور شمشیر حیدری کے آب و تاب سے لشکر یزید کے سینے دھڑک رہے تھے۔ عمر بن سعد نے حضرت عباس کا یہ روب و دبدبا جاہو جلال دیکھا تو پکار اٹھا، سبحان اللہ، اللہ اکبر، پکار اٹھتا ہے، آتا ہے خبردار، اب عباس علمدار، ہوشیار، خبردار، 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 اے صلی اللہ، کیا پسر شیر خدا، اے صلی اللہ، کیا پسر شیر خدا، یہ شیر خدا گر نہیں شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شمشیر خدا ہے۔ ہاشمی شہزادے نے یزیدی لشکر کے سامنے کھڑے ہو کر فرمایا، اے باطل پرستو، تم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو، اسی نبی کی اولاد سے برسرِ پیکر ہو، اور تم جس رسول کی شفاعت کے امیدوار ہو، اسی رسول کے نواسے کے خون کے پیاسے ہو، اور جس گھرانے سے تم حوض کوثر کے جام پینے کی تمنا رکھتے ہو، اسی گھرانے پر پانی بند کر کے ان کے بچوں کو تڑپا رہے ہو، اور جس آل محمد پر تم نمازیں میں درود پڑھ کر اپنی نماز کو قبول کرواتے ہو، اسی آل محمد کو وضو کے لیے بھی پانی نہیں دیتے۔ میں تم سے
ڈر کر نہیں اور اپنی جان بچانے کی خاطر نہیں، بلکہ تمام حجت کے لیے تم سے درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے بچوں پر رحم کرو اور ان کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو، اور میں وعدہ کرتا ہوں کہ کل تمہاری اس خدا ترسی کے بدلے میں میدان حشر کی گرمی میں تمہیں آب کوثر کے پیالے پلاؤں گا۔ اللہ اکبر! کیسا ہی بدلہ دینے والے، کیسے ہی جنت کے شہزادے، جنت کے سودے کرنے والے! ہائے اللہ اکبر! کیا بدبختوں کی قسمت جہنم لکھا ہوا تھا۔ یہ عرصہ اتنا ہی نہیں گزرا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کا چمن اجاڑنے لگے۔ حضرت عباس کے کس لیے اجاڑنے لگے؟ کہ شاید ہم کو سب کچھ مل جائے گا، اس دنیا کی قدر قیمت مل جائے گی۔ یہ پتہ نہیں تھا کہ قیامت تک لعنت برسے گی۔ حضرت عباس کی اس ایمان افروز تقریر کے بعد بھی پتھر دل انسانوں پر کوئی اثر نہ ہوا۔ عمرو بن سعد نے حارثہ بن زید کو حکم دیا کہ تم جواب دو۔ حارثہ بن زید لشکر سے نکلا اور بولا، اے عباس، جو کچھ بھی تم نے کہا ٹھیک کہا ہے، مگر آج پانی ملنے کی ایک صورت ہے کہ یزید کی بیعت کر لو۔ حارثہ بن زید کی اس بے حیائی سے ہاشمی خون جوش میں آ گیا اور فرمایا، اے لعین! اگر ہم نے یزید جیسے فاسق فاجر اور دین کے باغی کی بیعت کرنی ہوتی تو ہم نانا مصطفیٰ کا روضہ چھوڑ کر کوفہ کے اس ریگستان میں نہ آتے اور مدینہ پاک کی حسین گلیاں چھوڑ کر کربلا کے میدان میں ڈیرے نہ لگاتے۔ اور تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ پانی کے چند قطروں کے لالچ میں ہاشمی شہزادوں کی گردنیں باطل کے آگے جھک جائیں گی؟ اور بچوں کی پیاس کو دیکھ کر فاطمہ کے اولاد کے جوانوں کے نیزے سرکوں ہو جائیں گے؟ اور یاد رکھو کہ ہم اپنی گردنیں حق کی خاطر کٹوا تو سکتے ہیں، لیکن باطل کے آگے جھکا نہیں سکتے۔ اپنی جانیں دے تو سکتے ہیں اپنی جانیں دے تو سکتے ہیں اور دین کی خاطر قربان تو کر سکتے ہیں، مگر ایک بے دین کی بیعت نہیں کر سکتے۔ ظالمو، ہم تو اپنے خون سے دین کی شمع جلانے آئے ہیں۔ اے ظالمو، اپنے خون سے دین کی شمع جلانے آئے ہیں، اپنے لہو سے گلشن اسلام کی آبیاری کرنے کے لیے آئے ہیں، اور قرآن کے دشمنوں کو نیزے پر چڑھ کر قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں۔ جاؤ، پانی دو یا نہ دو، مگر ہم سے یزید کی بیعت کی توقع نہ رکھو۔